بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نوری اسلامک چینل کے معزز خواتین و حضرات، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا عافیت کے سائے میں بنائے رکھے۔ ہمارا آج کا موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کی دعوت دینا ہے۔ معزز سامعات، جب اسی طرح رفتہ رفتہ لوگ اسلام میں داخل ہوتے رہے، مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت ہو گئی، تو حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان جمع ہونے کے لیے تجویز ہوا کہ وہاں سب لوگ جمع ہوا کریں گے۔ حضرت ارقم سابقین اولین میں سے ہیں، 7ویں یا 10ویں مسلمان ہیں۔ کوہ صفا پر آپ کا مکان تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام وہی جمع ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد سے لوگ جہاں چاہتے تھے جمع ہو جاتے تھے۔ حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 3 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخفی طور پر اسلام کی دعوت دیتے رہے اور اسی طرح لوگ آہستہ آہستہ اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ 3 سال کے بعد یہ حکم نازل ہوا کہ آپ علل اعلان اسلام کی طرف بلائیں، یعنی جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کا صاف صاف اعلان کر دیجئے اور مشرکین کی پرواہ نہ کیجئے، اور سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو کفر اور شرک سے ڈرائیے، اور جو ایمان لے کر آپ کی اتباع کرے اس کے ساتھ نرمی اور شفقت کا معاملہ فرمائیے، اور آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ میں واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور قبائل قریش کو نام بنام پکارا۔ جب سب جمع ہو گئے تو یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں تم کو یہ خبر کر دوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ بے شک ہم نے تو آپ سے سوائے سچائی کے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں۔ تو اس پر آپ کے چچا ابو لہب نے کہا، کیا تو نے ہم کو ان تمام باتوں کے لیے یہاں پر جمع کیا تھا؟ معزز سامعات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو حکم دیا کہ 1 سا غلہ اور بکری کا 1 دست اور دودھ کا 1 پیالہ مہیا کرو، اور اس کے بعد اولاد مطلب کو جمع کرو۔ تو میں نے آپ کے ارشاد کی تعمیل کی۔ کم و بیش 40 آدمی جمع ہو گئے، جس میں آپ کے چچا ابو طالب اور حمزہ اور عباس اور ابو لہب بھی شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گوشت کا ٹکڑا لے کر دانت مبارک سے چیرا اور پھر اسی پیالے میں رکھ دیا اور فرمایا کہ اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ اس ایک پیالے گوشت سے سب کے سب سیر ہو گئے اور کچھ بچ بھی گیا، حالانکہ وہ کھانا صرف اتنا تھا کہ ایک شخص کے لیے کافی ہو سکتا تھا۔ اور اس کے بعد مجھ کو حکم دیا کہ دودھ کا پیالہ لاؤ اور لوگوں کو پلاؤ۔ اسی ایک پیالے سے دودھ سے سب سیراب ہو گئے، حالانکہ ایک پیالے دودھ کی اتنی زیادہ مقدار نہ تھی۔ ایک پیالہ دودھ تو ایک آدمی بھی پی سکتا ہے، چہ جائیے کہ وہ 40 آدمی تھے۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو آپ نے کچھ فرمانے کا ارادہ فرمایا تو ابو لہب نے یہ کہا کہ اے لوگو، اٹھو، محمد نے تو آج تمہارے کھانے پر بھی جادو کر دیا ہے۔ یہ ایسا جادو ہے جو کہ ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ یہ کہتے ہی لوگ متفرق ہو گئے اور آپ کو فرمانے کی نوبت نہیں آئی۔ دوسرے روز آپ نے پھر حضرت علی کو اسی طرح کھانا تیار کرنے کا حکم دیا اور اسی طرح دوسرے روز سب لوگ جمع ہو گئے۔ جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ جو چیز میں نے تمہارے سامنے پیش کی ہے کسی شخص نے بھی اس سے بہتر چیز اپنی قوم کے سامنے پیش نہیں کی۔ میں تمہارے واسطے دنیا اور آخرت کی خیر لے کر آیا ہوں۔ معزز سامعات، ابو لہب اگرچہ رشتے میں آپ کا چچا تھا، لیکن جس طرح تصدیق اور جانثاری اور صداقت و محبت میں ابو بکر صدیق سب سے اول رہے ہیں، اسی طرح جھوٹ، تکذیب اور ایذا اور تکلیف اور مذاق، بغض اور عداوت میں ابو لہب سب سے زیادہ آگے رہا ہے۔ اسی عداوت میں آپ کی صاحبزادیوں کو یعنی حضرت رقیہ اور ام کلثوم کو، جو بعثت سے پہلے ابو لہب کے بیٹے
عتبہ اور عتیبہ سے منسوب تھیں، اپنے بیٹوں سے طلاق دلوائی تاکہ آپ کو ان کے طلاق دیے جانے سے صدمہ ہو، مگر حقیقت میں یہ اللہ کی عظیم الشان رحمت تھی۔ بعد میں دونوں صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں اور حضرت عثمان ذی نورین کے لقب سے سرفراز ہوئے۔ 1,24,000 حضرات انبیاء اور صحابہ اکرام میں سے صرف اور صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی ہیں جن کی زوجیت میں ایک کے بعد دوسری پیغمبر کی 2 صاحبزادیاں آئیں اور ذی نورین کہلائے۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو صرف اسلام کی دعوت دیتے رہے، اس وقت تک قریش نے آپ سے کوئی تعرض نہیں کیا، لیکن جب علل اعلان دعوت اور بت پرستوں کی برائیاں بیان کرنا شروع کی اور کفر اور شرک سے روکنا شروع کیا، تب قریش عداوت اور مخالفت پر آمادہ ہو گئے، مگر ابو طالب آپ کے حامی اور مددگار رہے۔ ایک مرتبہ قریش کے چند آدمی جمع ہو کر آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آئے کہ تمہارا بھتیجا ہمارے بتوں کی برائیاں کرتا ہے اور ہمارے دین کو برا اور ہم کو بے وقوف اور نادان اور ہمارے آبا اجداد کو گمراہ بتلاتا ہے۔ آپ یا تو اس کو منع کر دیں یا ہمارے اور ان کے درمیان میں نہ پڑیں، ہم خود سمجھ لیں گے۔ ابو طالب نے ان کو خوش اسلوبی اور نرمی سے ٹلا دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح توحید کی دعوت اور کفر اور شرک کی مذمت میں مشغول رہے۔ ابو لہب اور اس کے ہم خیالوں کی بغض اور عداوت کی آگ میں انتہا اور اشتعال پیدا ہوا اور ان لوگوں کا ایک جھنڈ دوبارہ ابو طالب کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کا شرف اور آپ کی بزرگی ہم کو مسلم ہے، لیکن ہم اپنے معبودوں کی مذمت اور آبا اجداد کی تذلیل پر کسی طرح صبر نہیں کر سکتے۔ آپ یا تو اپنے بھتیجے کو منع کر دیں ورنہ لڑ کر ہم سے ایک نہ ایک فریق ہلاک ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ لوگ چلے گئے۔ ابو طالب پر خاندان اور پوری قوم کی مخالفت اور عداوت کا ایک ایسا اثر پڑا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ کہا کہ اے چچا کی جان، تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور یہ کہہ کر گئے ہیں، لہٰذا تم مجھ پر بھی رحم کرو اور اپنے اوپر بھی رحم کھاؤ اور مجھ پر ناقابل تحمل بوجھ نہ ڈالو۔ ابو طالب کی اس گفتگو سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید ابو طالب میری نصرت و حمایت سے کنارہ کش ہونا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت چشم پرنم اور دل برغم سے یہ فرمایا کہ اے چچا، خدا کی قسم، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں آفتاب اور بائیں ہاتھ میں مہتاب بھی لا کر رکھ دیں اور یہ کہیں کہ اس کام کو چھوڑ دو تو میں ہرگز نہیں چھوڑوں گا، یہاں تک کہ اللہ میرے دین کو غالب کرے یا پھر میں ہلاک ہو جاؤں۔ اور یہ کہہ کر رو پڑے اور اٹھ کر جانے لگے تو ابو طالب نے آواز دی اور یہ کہا کہ اے چچا کی جان محمد، جو تم چاہو کرو، میں تمہیں کبھی دشمنوں کے حوالے نہیں کروں گا۔ ناظرین کرام، شروع میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو لوگوں نے آپ کو بہت پریشان کیا اور آپ کے چچا سے شکایتیں کی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اسلام کی دعوت کو جاری رکھا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دین اسلام جو اتنی آسانی سے ہم کو مل گیا ہے، ہمیں اس پر ثابت قدمی اختیار کرنے والا بنائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات کروں گی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔